دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی آل راؤنڈر کنٹری کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ مکمل طور پر قدرتی مناظر سے بھری ہوئی ہے۔ اس ملک کے چاروں طرف قدرتی منظر موجود ہیں، لیکن یہی وہ ملک ہے جو کہ مسلسل 20 سال تک جنگ کا میدان بنا رہا۔ اس ملک میں اس دنیا کی سب سے بڑی غار موجود ہے۔ یہ کنٹری ویتنام، اور آج اس کے سب سے اہم فیکٹ سے بات کریں گے۔ نمبر 1، ویتنام میں موجود ہے اس دنیا کی سب سے بڑی غار جس کو دی کیو آف سنگ ڈوم کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک غار نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ دنیا ہے، کیونکہ اس غار کے اندر اس کے اپنے جنگل موجود ہیں، اپنا اس کا الگ موسم ہے۔ اس غار میں موجود ہیں اس کے اپنے بادل، یہاں تک کہ اس غار میں الگ دریا بھی موجود ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غار کے اندر بادل ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غار کا کچھ حصہ جو ہے وہ گرم رہتا ہے اور کچھ حصہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے بادل بنتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ کس طرح سے ایک چٹان کے نیچے بادل موجود ہیں اور اس کے نیچے پوری یہ غار موجود ہے۔ یہ غار تقریباً 9 کلومیٹر لمبی، 200 میٹر اونچی اور 150 میٹر چوڑی ہے۔ 1991 میں ایک کسان نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد یہ راستہ بھول گیا کہ آخر یہ غار ہے کہاں۔ تو 2009 میں جا کر فلی طور پر اس کیو کو ڈسکور کیا گیا۔ اور اگر آپ اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کتنی بڑی ہے، تو اس دنیا کا سب سے بڑا جہاز بوئنگ 747 بھی اس کے اندر سے آرام سے گزر سکتا ہے اور اڑ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویتنام دنیا کے سب سے قدرتی ملکوں میں سے ایک ہے، تو یہاں پہ موجود ہے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک، دا ہا لانگ بے۔ ہا لانگ بے کے اندر 1600 سے زیادہ چھوٹے جزیرے موجود ہیں، لیکن یہ کوئی عام جزیرے نہیں ہے بلکہ یہ لائم سٹون سے بنے ہوئے جزائر ہیں۔ اس کے اس لائم سٹون کی کریکٹرسٹک کی وجہ سے یہاں پہ جتنا پانی ہے وہ بھی گرین گرین نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہا لانگ بے کو اس دنیا کا سب سے خوبصورت منظر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہ ویتنام میں موجود ہے۔ نمبر 3، ویتنام کے لوگ ایک بہت ہی کنٹروورشل چیز کرتے ہیں جس کو سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہاں پر پی جاتی ہے سنیک وائن، یعنی وائن کی بوتل کے اندر سنیک کو رکھا جاتا ہے، یا تو اس کو مار کے وائن کے اندر ڈالتے ہیں، یا پھر اگر سنیک کو وائن میں ڈالیں گے تو وہ کچھ ہی سیکنڈ میں خود ہی مر جائے گا۔ اس کے بعد اس وائن کو پیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو وائن ہوتی ہے وہ اس کی وینم سے ریئیکٹ کر کے اس کو بالکل یوز لیس بنا دیتی ہے، تو سنیک کا جو زہر ہے وہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ یہ لوگ کوبرا سنیک کے دل کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں۔ ایون کہ ریسٹورنٹس میں بھی یہ دل ملتا ہوتا ہے، اور اس طرح کی ایسے بہت سے فوڈز ہیں جو کہ ویتنام کے لوگ کھاتے ہیں، اور بحیثیت ہے مسلمان آدمی مجھ سے تو بالکل یہ سنا بھی نہیں جا رہا کہ آخر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایک ایسا ملک جہاں ہر کوئی ویکیشن منانے کے لیے جاتا ہے، ایک ایسا کنٹری جو کہ قدرتی مناظر سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ویتنام ان چند مٹھی بھر ممالک میں سے ہے جنہوں نے یو ایس اے کو وار میں شکست دی، تو آپ کو سن کے کیسا لگے گا؟ 20 سال مسلسل چلنے والی جنگ 1955 to 1975 جس کو ویتنام وار کہتے ہیں، اس کے اندر ورلڈ وار 2 سے بھی زیادہ بمباری ہوئی، اور یہ مسلسل 20 سال تک ویتنام ایک ٹیرر ہب بنا رہا، وار ہب بنا رہا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ یو ایس اے کو ہار ماننی پڑ گئی اور ویتنام جیت گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ویتنام کو سوویت یونین کی سپورٹ تھی، لیکن سوویت یونین خود اپنی فورسز کو لے کر ویتنام کے پاس نہیں گیا، بلکہ انہوں نے صرف ویتنام کی ہیلپ کی تھی۔ تو دوستوں یہ تھی دنیا کی ایک آل راؤنڈر کنٹری جو کہ قدرتی مناظر میں بھی ٹاپ پر رہا ہے، وار میں بھی ٹاپ پر رہا ہے، اور کھانوں کے بارے میں تو نہ ہی پوچھیں۔ یہ کنٹری ویتنام، اور اس کے ہم نے اہم فیکٹ سے بات کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کنٹریز کے فیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔